بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز کھیل کے میدان کے ساتھ آپ کو بتائیں گے قومی ٹیم نے پھر قوم کو مایوس کر دیا ہے. ورلڈ کپ میں پاکستان کی مسلسل چوتھی شکست. ورلڈ کپ میں پاکستان کی ڈگمگاتی ٹیم کے لیے سیمی فائنل کا راستہ کٹھن ہو گیا. جنوبی افریقہ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اب تک ورلڈ کپ میں کوئی اچھا میچ نہیں کھیلا ہے. ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آتھر کہتے ہیں کہ ہم نے آج بالنگ اچھی کی لیکن رنز بہت کم بنائے. ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ایک ایسی ٹیم بنانے کے لیے جو ورلڈ کپ جیت سکے. ٹیم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایکسپوز ہوئی ہیں. DRS ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. امپائر آؤٹ دیتا تو میچ نتیجہ مختلف ہوتا. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم شکست پر مایوس ہو گئے. کہا جیت کے قریب بہت تھے لیکن فنش اچھا نہیں کر سکے. مسلسل شکست شائقین کی مایوسی غصے میں تبدیل ہو گئی. کہتے ہیں کہ ان سے اچھی تو گلی محلے کی ٹیم ہوتی ہے. یہ صرف کینیا اور زمبابوے سے جیت سکتے ہیں. شائقین کپتانی کو بھی ہار کی وجہ قرار دے دیا. ہر لمحہ پر جوش میں کرکٹ ورلڈ کپ کا جوش اور جنوبی افریقہ سے ہارنے پر اداسی ایک ساتھ. اظہر علی نے کہا آخری 20 گیندیں جو نہیں کھیلی وہی گلے پڑی. آخری اوور تک کھڑا ہونا چاہیے تھا. جنوبی افریقہ چوک کر گیا تھا لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. باسط علی نے کہا افتخار کو نمبر 5 پر کیوں بھیجا. سعود کو اوپر آنا چاہیے تھا. کامران اکمل نے کہا نواز کی بجائے آخر میں اسامہ میر کو اوور دینا چاہیے تھا. تینوں تذکاروں نے نواز کی بیٹنگ پر بھی تنقید کی. مصطفیٰ چودھری نے دھارا افتخار کا روپ. آدھی نے شو میں کامیڈی کا خوب تڑکا لگایا. کو نمبر 5 پہ کس نے بھیجا. سعود کو اوپر آنا چاہیے. کیا نواز صاحب انڈر 19 کرکٹ کھیل رہے ہیں جس نے بیٹ شاٹ مارا انہوں نے آپ کو چانس دیا کہ جیت جاؤ. اسامہ کی جو بات کر رہے ہیں لیگ سپنرز کے پاس نا 4 بال ہوتے ہیں. گوگلی ہوتا ہے, لیگ سپن ہوتا ہے, ٹاپ سپن ہوتا ہے اور فلپر ہوتا ہے. لاسٹ وکٹ کھیل رہی ہو نا اس کو بال پڑنا ہاتھ دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک چانس ہوتا ہے تو یہ ایک چانس لینا چاہیے تھا. جو نواز نے کیا یہ کوئی بچہ نہیں ہے. 5-6 سال سے کھیلتا ہوا ایک ہی بیٹسمین ہے. خود رسپانسبلٹی لے. 20 بالیں ہم نے نہیں کھیلی نا. جو رضوان کی بات پہ بڑا ہم نے مذاق اڑایا تھا رضوان کا, وہ یہی بات تھی اویئرنیس. نواز کو 6 سال بلکہ 6 سال تو میں بہت کم بتا رہا ہوں. 2015 کے بعد سے وہ ٹیم میں ہے. بھی نہیں پتا یار میں سیٹ کھیل رہا ہوں. اگر میں کھڑا رہوں گا صرف 5 اوور تو کم از کم 25 بنیں گے نا. ایسے بیٹر کھڑے ہوئے ہیں کہ بالر رن اپ پہ بھاگ رہا ہے تو وہ کہاں پر ہیں, وہ بلہ نہیں لگا رہے. وہ یار بلہ نہیں لگا رہے تو وکٹ کو مار دو بھائی. اس کو مار دو, اللہ کا واسطہ اس کو مار دو یار. اس کو مارو گے تو جیتو گے. 20 بالیں آخر میں جو ضائع کی وہ ایک کرائم ہے. بٹ ہمارے سیٹ بیٹر کیا کر رہے ہیں. آپ نے کلپ چلایا کہ افتخار سر جو ہے وہ اسپنر کا کہہ رہے ہیں. اسپنر نہیں کعوہ مانگ رہے تھے, گلا سوکھ رہا تھا ان کا. ڈر تو اس آدمی سے لگتا ہے کہ کسی دن جذبات میں یہ گراؤنڈ میں آ کے فائرنگ نہ کر دے. آسٹریلیا ورسز نیوزی لینڈ کون جیتے گا؟ آسٹریلیا. نیدرلینڈ ورسز بنگلہ دیش کون جیتے گا؟ بنگلہ دیش. نیدرلینڈ. آسٹریلیا بنگلہ دیش. اسرائیلی جارحیت بڑھ گئی ہے. غزہ شہر کے شمالی اور مغرب میں اسرائیل افواج کی شدید بمباری. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج گزشتہ 2 گھنٹے شدید بمباری کی ہے. ایک ہی وقت میں فضائی اور زمینی حملے کیے گئے. شمالی غزہ میں فضائی حملوں کے ساتھ توپ خانے سے گولے برسائے گئے. غزہ میں مواصلاتی نظام بھی بند کر دیا گیا. اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ پہلے ہی بلیک آؤٹ کا شکار ہے. اسرائیلی حملوں میں شدت کے بعد حماس نے بھی جوابی کارروائی شروع کر دی ہے. القسام بریگیڈ کے مطابق حماس نے اسرائیل کی جانب راکٹ داغے ہیں. الجزیرہ ٹی وی کے مطابق جنگ بندی مطالبے کے خلاف امریکی پوزیشن کم ہونے پر اسرائیلی حملوں میں اضافہ ہوا. لگتا ہے اسرائیل جنگ بندی سے پہلے زیادہ نقصانات کرنا چاہتا ہے. دیکھنا ہوگا آئندہ چند گھنٹے میں غزہ میں اور اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے. فلسطینی ہلال احمر کا مواصلاتی نظام کی بندش پر تشویش کا اظہار. ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں ٹیموں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کے بعد ایران کی 2 روزہ جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں. فوجی ترجمان کے مطابق مشقوں کا مقصد نئے خطرات کے پیش نظر دفاع کو بہتر بنانا ہے. اقتدار 1402 کے نام سے مشق ایرانی صوبے اسفیان کے نام سے شروع ہوئی ہے جن میں زمین اور فضائی افواج مشترکہ حصہ لے رہی ہیں. اسرائیل غزہ کا گلا گھونٹ رہا ہے. اقوام متحدہ چیخ اٹھا ہے. فلسطین پناہ گزین کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ کو اب تک صرف مٹھی بھر امداد پہنچ سکی ہے اور محصور فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری سے صورتحال قابو سے باہر ہو چکی ہے. آج خوراک کے صرف 9 ٹرک غزہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے جن پر 141 ٹن خوراک 22 لاکھ فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. غزہ کو روزانہ کی بنیاد پر 40 ٹرک خوراک کی ضرورت ہے.
اسرائیل دنیا کی ہمدردیاں کھونے لگا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں ممبر ملکوں کی خاموشی نے بڑا پیغام دے دیا ہے۔ فلسطینی سفیر نے اپنی تقریر ختم کی تو ممبران نے تالیاں بجا کر موقف کی تائید کی، جس کے بعد اسرائیل سفیر نے اپنی تقریر ختم کی تو مکمل خاموشی رہی۔ کسی ایک رکن نے بھی تالی یا ڈیسک بجا کر سفیر کو رخصت نہیں کیا۔ غزہ میں نان بھائی کی دکان پر لمبی قطاریں فلسطینی روٹی کی حصول کے لیے 5 گھنٹے انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے غزہ میں 50% عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ نان بھائیوں کے چند دکانیں بچی ہیں جہاں سے روٹی کا حصول کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ اسرائیل ٹک ٹاکر ویڈیوز بنا کر فلسطینیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ الجزیرہ نے اپنے اکاؤنٹ پر کچھ ویڈیوز شیئر کر دی ہیں۔ ایک ویڈیو میں اسرائیلی ٹک ٹاکر نقصان کی تصویروں کے آگے رقص کرتے اور اپنے کمرے کے لائٹ آن آف کرتے نظر آئے ہیں۔ اسرائیلی ٹک ٹاکر نے پانی ضائع کر کے بھی فلسطینیوں کی بے حسی کا مذاق اڑایا۔ ایک اور ویڈیو میں فلسطینی خواتین جیسا لباس پہن کر کیچپ اور میک اپ سے زخمی بچوں اور خواتین کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اسرائیلی خاتون نے اپنے ہاتھ میں گریپ فروٹ اٹھا کر ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ فلسطینی بچوں کو مارنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پوری دنیا کی طرح متحدہ عرب امارات میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا گیا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار میں پاکستانی اور کشمیری برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر صدر مملکت وزیر اعظم کی جانب سے خصوصی پیغام بھی پڑھا گیا ہے۔ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز نے کہا ہے کہ بھارت نے اس دن کو کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ پاکستان کے عوام مسئلہ کشمیر کے حل تک اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے، جس کا اہتمام کشمیر کونسل UAE نے EU پاک بیلجیم فیڈریشن کے تعاون سے کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ندیم بٹ کی یہ رپورٹ۔ اکتوبر 1947 کو بھارت نے ریاست جموں و کشمیر میں اپنی فوج اتار کر جنت نظیر خطے کو چھاؤنی میں بدل دیا تھا۔ اسی حوالے سے کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح بھارتی سفارت خانے کے سامنے اس فیل کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے، انڈیا کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور کہا کہ ہندوستان طاقت کے بل بوتے پر کشمیریوں کا جذبہ آزادی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ رکھنی چاہیے کہ جنوبی ایشیا کے اندر اگر پائیدار امن سپر پاور اور یورپین حکومتیں چاہتی ہیں تو کشمیر کا مسئلہ حل کروانا پڑے گا۔ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید اور دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم جو ہے وہ بند ہونے چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے، حق کی آزادی ہے، وہ ملنا چاہیے۔ پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، دارا وہ لوگ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے۔ کشمیر میں ظلم و ستم کا وہ بازار گرم ہے جس نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ عالمی برادری اور بالخصوص یورپین یونین اور یورپین کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے کا نوٹس لیں۔ فری کشمیر۔ اقوام متحدہ میں قرارداد منظور کی تھی، اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور کشمیریوں کا حق ان کو دیا جائے۔ ہماری کوششیں کاوشیں اور ہماری آواز جو ہے کشمیریوں کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ ہم آواز کو اٹھاتے رہیں گے۔ ندیم بٹ ARY نیوز، یورپی دارالحکومت برسل۔ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا گیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرید قریشی۔ بھارتی افواج کے جموں و کشمیر پر قبضے کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اور پاکستان ہائی کمیشن لندن میں اس حوالے سے ایک تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہندوستان اپنے وعدوں سے مکر گیا ہے۔ جو وعدہ ہندوستان نے کیا تھا، the promise that it made in the UN Security Council to the international community, now they are not fulfilling it. Pakistan stands by the promise it has given to the Kashmiris and to the international community. جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم، یونائٹڈ پشتون سوسائٹی کے صدر صفدر شاہ اور مشتاق لاشاری نے اس حوالے سے یوں اظہار خیال کیا۔ ایسٹ تیمور ہو، صدرن سوڈان ہو، جہاں بھی ہو تو قرض لیتے ہیں، لیکن جہاں ان کی مرضی نہ ہو تو یہ پھر ان کو نہ ہیومن رائٹس کا خیال ہے، نہ ان کو UN چارٹر کا خیال ہے، نہ ان کو UN ریزولوشن کی رسپیکٹ ہے۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی
सिविल सोसाइटी वो A to Z सब जो है ना पाकिस्तान कश्मीर को सपोर्ट करते हैं। 27 अक्टूबर है, एक ब्लैक डे है कश्मीरियों के लिए, जो आज से 76 साल पहले हिंदुस्तानी फौजों ने आके कश्मीर पे कब्जा कर लिया था। हमने इसको जिंदा रखना है। तस्वीरी नुमाइश में भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरियों की तस्वीर ने शुरका को रंजीदा कर दिया। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज, लंदन। कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे को 76 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी यौम स्याह मनाया गया। शहरियों और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियों और सेमिनार्स का सिलसिला दिन भर जारी रहा। इमदाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर पर 76 साल से जारी भारतीय मुजालिम और कब्जा के खिलाफ पाकिस्तानी कौम यकजबान हो गई। पाकपतन में भी यौम स्याह कश्मीर के मौका पर मुतअद्दिद एहतजाजी रैलियां और सेमिनारों का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलवाने के लिए किरदार अदा करे। तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए जो आर्टिकल 35A और 375 को एब्रोगेट किया गया है, कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। उस सिलसिले में हम उस चीज की मजम्मत करते हैं। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, समाजी तंजीमों और तमाम मुकातबे फिक्र के शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कश्मीरी भाई जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं। अक़वाम आलम और OIC और पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना हुआ है। दिल्ली के शुरका ने हाथों में एहतजाजी कतबे थामकर आलमी बरादरी की भारतीय मजालिम पर खामोशी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज, पाकपतन। मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया और कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर राना रिजवान कदीर ने की, जिसमें जिले अफसरान और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर रैली के शुरका ने आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर राना रिजवान कदीर का कहना था कि पूरी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ है और जब तक उन्हें भारत से आजादी नहीं मिल जाती हम हर फोरम पर आवाज उठाते रहेंगे। मजीद आपको बताएंगे, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 29 शिकायत पर गौर किया गया है। 19 खारिज कर दी गई हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इलामे में कहा गया है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी को 3 मेंबरान ने शोकॉज नोटिस जारी करने की हिमायत की है। जवाब के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास के एलामिये में बताया गया कि जस्टिस मुजाहिर नकवी को 3 मेंबरान ने शोकाज जारी करने की हिमायत की। जस्टिस मुजाहिर नकवी को जवाब के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया। शिकायत की नकूल भी जस्टिस मुजाहिर नकवी को फराहम कर दी गई है। एलामिये में कहा गया कि काउंसिल का आखिरी इजलास 12 जुलाई 2021 को जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद की सरबराही में हुआ था। आखिरी इजलास के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कई शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 29 शिकायत का जायजा लिया। मन घड़त शिकायत भेजने वाले वकला को इंतबाह जारी किया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत मौसूल हुई। काउंसिल ने 3 और 2 के तनासुब से जस्टिस मुजाहिर नकवी को इजहार वजूह का नोटिस जारी किया। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज से इत्तफाक न करने वाले मेंबरान का कहना है मजीद वक्त दरकार है। एलामिये के मुताबिक एक शिकायत ऐसे जज के खिलाफ की गई जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को उन जज साहब की जगह बिठाकर इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। जस्टिस मंसूर को काउंसिल में शामिल करने की वजह जस्टिस एजाज का खुद को काउंसिल से अलग करना था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर से मुताल्लिक शिकायत खारिज कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आमना मलिक नामी शिकायत कुनंदा की शिकायत का जायजा भी लिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की शिकायत का जायजा लेते वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल का हिस्सा थे। काउंसिल ने जायजा लिया, इस शिकायत के साथ मुताल्लिका मवाद लिफ नहीं। शिकायत कुनंदा आमना मलिक को हिदायत की गई कि वो मुताल्लिका मवाद भी काउंसिल को भेजें। आइंदा इजलास में जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत कुनंदा को तलब कर लिया। आमना मलिक जब पेश हों तो जस्टिस तारिक भी मौजूद होंगे, अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे।
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر وصول کیا بظاہر گم کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت اور مقدمہ خارج کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ سائفر کو کسی صورت پبلک نہیں کیا جا سکتا. سنگین نوعیت کے الزامات پر ضمانت نہیں بنتی. بعد النظر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات سیاسی اہداف کے تحت قائم کیے گئے ہیں. انتخابات کے بعد تک جیل میں رکھنے کے لیے مجھ پر جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں. اہل خانے کے ذریعے بھیجے گئے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لنڈن معاہدے کا نتیجہ ہے. آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ نظام انصاف کی تباہی ہے. بند کمروں میں تیار سازشوں کے خلاف زور پکڑتی مزاحمت انہیں خوف زدہ کرتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کبھی امکان ہے کہ جیل میں میری جان لینے کی کوشش کی جائے. فی الوقت جسمانی لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ملک چھوڑنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا. تنظیمی ذمہ داروں کو ملک بھر میں کنونشن منعقد کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی. جب بھی انتخابات کا موقع آئے گا بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے. نماز ضرور پڑھی لیکن مولانا کو امام نہیں مانتے. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی پروگرام سوالیہ میں گفتگو کہا نماز پڑھنے کو سیاسی رنگ دینا نامناسب ہے. جے یو آئی لیڈرشپ سے ہونے والی ملاقات سراسر غیر سیاسی تھی. گزشتہ روز حافظ حمداللہ نے کہا تھا مولانا کو 12ویں کھلاڑی کا تانا دینے والوں نے فضل الرحمان کو امام تسلیم کر لیا. جو پی ٹی آئی کی وفد آئی دیر آیت درست آیت. کل تک مولانا صاحب کو وہ پی ٹی آئی والے 12واں کھلاڑی سمجھتے تھے. آج پی ٹی آئی کی ایک مؤثر وفد نے مولانا کی امامت میں مغرب کی نماز پڑھ کے کم سے کم یہاں تو امام تسلیم کیا. انشاءاللہ آئندہ کل مولانا کو سیاسی میدان میں بھی امام تسلیم کریں گے. کل کی جو ملاقات تھی وہ پیورلی جو تھی وہ نان پولیٹیکل ریزنز پہ تھی. حمداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ امامت نماز پڑھی ہے تو ہم نے اس کو مولانا صاحب کو امام مان لیا. نہیں، ایسی بات نہیں. اس کو کسی اور طریقے سے جوڑنا مجھے میری تو سمجھ سے باہر ہے. جب دعا ہوئی تو مولانا صاحب نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہے. ہم نے کہا جی بالکل نماز پڑھ لیتے ہیں. اس کو پولیٹیکل رنگ دینا میں سمجھتا ہوں مناسب اس لیے نہیں ہے. اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کرتے ہیں. تو تحریک انصاف نے تو ایک اسلامی فریضہ ادا کیا. کسٹم انٹیلیجنس نے 3.5 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ پکڑ لیا ہے. دوران تفتیش HSJI قانون نامی کمپنی سے ڈیوٹی اور ٹیکس کا اربوں روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے. کمپنی نے حیدرآباد کسٹم کلیکٹر کو دھوکہ دے کر اسٹیل ٹیکس اور ڈیوٹی جمع کرانے کلیئر کروا لی ہیں. ڈیوٹی ٹیکس جرمانے کی مد میں فراڈ کی رقم 3.5 ارب روپے بنتی ہے. کسٹم انٹیلیجنس نے FIR درج کر لی ہے لیکن کمپنی سے اب تک کوئی ریکوری نہیں کی جا سکی. کسٹم انٹیلیجنس حکام کے مطابق تعمیراتی پروجیکٹ میں فراڈ کی رقم کے استعمال کی معلومات ملی ہیں. کمپنی HSJI سیمن کے ساتھ منسلک ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چوک سرور شہید میں ہفتہ صحت کے سلسلے میں تحفظ صحت کیمپ لگایا گیا. نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چوک سرور شہید میں نگراں وزیر اعلی پنجاب کے احکامات پر محکمہ صحت کی جانب سے ہیلتھ کیمپ لگایا گیا. ڈاکٹروں کی جانب سے کیمپ میں شہریوں کو بنیادی چیک اپ اور مختلف بیماریوں کے فری ٹیسٹ کیے گئے. کیمپ کے انعقاد کے حوالے سے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تحصیل سرور شہید ڈاکٹر فخر امان اور MS ڈاکٹر نصرت رحمان نے بتایا ہیپاٹائٹس B کی اسکریننگ ہو رہی ہے, TB کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, شوگر کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حاملہ عورتوں اور 2 سال سے چھوٹے بچوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے. سارے کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں جس میں اسپیشلسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. الٹرا ساؤنڈ ہے, اینٹی نیٹل ہے, ویکسینیشن ہے, ہیپاٹائٹس B/C کی اسکریننگ ہے, ان کے الائزہ کے ٹیسٹ بھی فری کروا کے دے رہے ہیں. ہم باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ہر سال لوگ اسکریننگ کرواتے ہیں, جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ کرواتے ہیں, وہ یہاں پہ ساری سہولت دی گئی ہے. ہیلتھ کیمپ میں 3000 سے زائد مریضوں کو چیک کیا گیا. ہیلتھ کیمپ کے انعقاد پر شہریوں نے محکمہ صحت کے اقدامات کو سراہا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر, ARY نیوز. رحیم جا خان کی شوگر ملز میں آنے والے فوک کے موسم کے حوالے سے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے دوران سفر احتیاطی تدابیر کی آگاہی مہم شروع کر دی. ہمارے نمائندے بلال حبیب کی رپورٹ دیکھیے.
رشنگ سیزن میں نیشنل ہائی وے پر گنے کی لدی ٹرالیوں کا رش بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں اور اسی طرح فوگ ہونے سے حادثات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی روک تھام کے حوالے سے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے بتایا کہ روڈ یوزرز کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی ہے۔ 2 ایشوز ابھی کمنگ سیزن میں آ رہے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ اس ایریے کا ایک بڑا پرابلم ہے کرشنگ سیزن، اور دوسرا فوگ بھی اس کے ساتھ مکس ہو جائے گی۔ تو یہ 2 جو ایشوز ہیں، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کچھ رولز اور ریگولیشن جو اس سلسلے میں اس کو فالو کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کے جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ فوگ لائٹس اور ریفلیکٹر لائٹ لازمی استعمال کریں۔ آگاہی اور احتیاطی تدابیر سے سفر کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال حبیب، ARY نیوز، رحیم یار خان۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں آٹو انڈسٹری سمیت ٹیکسٹائل اور ہیلتھ کے شعبے کے لیے مصنوعات بنانے والی 150 کمپنی شرکت کر رہی ہیں۔ شعبہ صحت میں انقلابی قدم نمائش میں پاکستان میں تیار کردہ وینٹیلیٹر توجہ کا مرکز رہا۔ جلد پاکستان وینٹیلیٹر ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن جائے گا۔ کراچی سے انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پاپام عبدالرحمان نے کہا کہ حکومت ملک میں تیار ہونے والی ہر گاڑی پر 42% ٹیکس لیتی ہے۔ آٹو شو میں ایران، چین کی کمپنیاں اور تجارتی وفود بھی شرکت کر رہے ہیں۔ 2022 میں جو ہم نے سال کلوز کیا اس میں تقریباً 3 لاکھ گاڑیاں پاکستان میں بکی ہیں، اور اس سال وہ گاڑیاں جو ہیں 2024 کو جو ہم کلوز کریں گے تو وہ 1 لاکھ کے آس پاس کا فگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ پلانٹ اس لیے بند کر رہے ہیں کہ سیل نہیں ہے اور امپورٹ ریسٹرکشن اب تک جاری ہیں۔ دفاعی اور آٹو پارٹس بنانے والی کمپنی نے وینٹیلیٹر بنا لیا۔ اکبر الانا گروپ ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر کے کمرشل ٹرائلز ہو چکے ہیں۔ ڈریپ میں کمرشل استعمال کے لیے منظوری کے لیے اپلائی کر لیا ہے۔ 3 سال پہلے کووڈ آیا تھا، پوری دنیا بند ہو چکی تھی، کافی مختلف آئیڈیاز آئے، لیکن پھر ہم نے سوچا کیونکہ ہم ہائی ٹیک کمپنی ہے، ہمارے پاس اپنی R&D ہے، اپنے سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں ایٹسیٹرا، کیوں نہ ہم وہ چیز بنائیں جو دوسرے لوگ نہیں بنا سکتے۔ الحمدللہ 3 سال میں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے کوئی 10 وینٹیلیٹرز تیار ہیں، ہمارے ٹرائلز ختم ہو چکے ہیں۔ ڈریپ کے اپروول کا ویٹ کریں، ہو سکتا ہے 1.5 مہینہ میں اپروولز بھی آ جائیں۔ پاکستان کے شعبہ صحت کی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان کو وینٹیلیٹر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث شہر میں انفلوئنزا وائرس کے یومیہ سینکڑوں مریض رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ خسرہ اور چکن پاکس کے کیسز بھی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ موسم کی تبدیلی کے باعث انفلوئنزا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نزلہ، بخار اور کھانسی سے متاثرہ افراد اسپتالوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ موسم کی بدلاؤ کی وجہ سے انفلوئنزا وائرس جو ہے خاص طور پہ اس میں نزلہ، کھانسی، زکام بڑوں میں بھی اور بچوں میں بھی کافی بہت زیادہ آج کل ہم کیسز دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے موسم چینج ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچوں کے جو موسم کے اثرات بچوں کے اوپر بہت زیادہ واضح طور پر آتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق ہر عمر کے افراد اس سے متاثر ہیں۔ والدین بچوں کی ویکسینیشن پر خصوصی توجہ دیں، جبکہ متاثرہ مریض کو گھر کے دیگر افراد سے الگ رکھنے کو ترجیح دی جائے۔ ویکسین جو ہوتی ہے وہ ٹوٹلی سیف ہوتی ہے آپ کے بچوں کے لیے، اور یہ جو وائرل جتنی بھی ڈیزیزز ہیں جو کہ آج کل پھیلی ہوئی ہیں، چاہے وہ وائرل کنجکٹیوائٹس ہو جائے، چاہے وہ میزلس ہو جائے، چاہے وہ چکن پاکس ہو جائے، دے آل آر کیوریبل۔ یہ سب جو ہے وہ پریونٹیبل ہیں، کیوریبل ہیں اگر ہم بچوں کو ٹائم پر ان کی ویکسینز لگوا رہے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں انفلوئنزا وائرس کی ویکسین دستیاب نہیں ہے، جبکہ فلو، نزلہ، بخار کے حوالے سے بروقت علاج اور احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ انفلوئنزا وائرس موسم کی تغیری کے ساتھ ساتھ چکن پاکس اور خسرہ کیسے بھی خطرناک حد تک رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ کیمرہ مین محمد اماد کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ بات کریں گے بدلتے موسم کے حوالے سے، آپ کو بتائیں گے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک، بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔